بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ جس طرح میری قوم، میرے پاکستانی جس طرح آج فلسطینیوں کی حمایت کے لیے نکلے اور جس طرح انہوں نے ان کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں اس کی آج نشاندہی کی اور اس کی مذمت کی، میں آپ کو سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب سے اسرائیل بنا، پاکستان کا ہمیشہ ایک ہی سٹینڈ رہا ہے، اور وہ سٹینڈ تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا، ہمارے عظیم لیڈر کا، کہ فلسطینیوں سے بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے، اور ہر فورم کے اوپر پاکستان نے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ 27ویں رات کو میں مسجد نبوی میں تھا جب مجھے پتہ چلا کہ جو قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، مسجد الاقصی، ادھر جب 27ویں کی مقدس رات کو لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو اسرائیل کی پولیس ہے اس نے ان کے اوپر تشدد کیا، اور ساتھ ساتھ پھر یہ اسی چیز کا بھی علم ہوا کہ جو فلسطینی فیملیاں 70 سال سے اپنے گھروں میں رہ رہی تھیں، کئی فیملیز کو اسرائیلی سیٹلرز نے ان کو گھروں سے نکال دیا۔ اس کی وجہ سے ایک نیا انتشار شروع ہو گیا، اور پھر جو غازہ کے اوپر جس طرح کی بمباری کی گئی، دنیا کی سب سے طاقتور ترین فوج ہے، نہتے فلسطینیوں کے اوپر جس طرح کی بمباری کی گئی جس میں بچے مارے گئے، تو میں اگلے دن 27ویں کا جو اگلے دن تھا، میں نے جو OIC کے سیکرٹری جنرل ہیں ان سے ملاقات کی، اور ان کو تب کہا کہ OIC کو اس کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے اور یونائٹڈ نیشنز میں ایشو کو اٹھانا چاہیے۔ جب میں پاکستان آیا تو میں نے کنگ سلمان سے بات کی، اور ان سے بھی یہی ہم بات کی کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں پہ اور جو الاقصی میں ہوا ہے، اس کے اوپر ہمیں اپنی آواز بلند کرنی چاہیے۔ ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہے طیب اردوغان، ان کی مجھے کال آئی، انہوں نے بھی یہی چیز کہی۔ مہاتر محمد کی میسج آئی، کال آئی، انہوں نے بھی یہی چیز کہی۔ اور پھر میں نے بات کی فلسطین کے جو صدر ہیں محمود عباس، اور ان سے ہم نے کہا کہ ہم پوری طرح ان کو یقین دلایا کہ ہم سب پاکستان، بلکہ مسلمان دنیا، بلکہ وہ دنیا جو انصاف میں مانتی ہے، وہ سب ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ شاہ محمود قریشی کو اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ وہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں جائیں اور OIC اور مسلمان ممبر سے اس ایشو کو اٹھائیں، اور انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے اس کو اٹھایا، اور میں ان کو داد دیتا ہوں اس کی۔ میں جو ایک چیز دیکھ رہا ہوں، مجھے ایک بڑی خوشائن چیز نظر آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ دنیا کا پبلک اوپینین چینج ہو رہا ہے۔ میں نے اتنا ٹائم مغرب میں گزارا، پہلے بھی جب اسرائیل کی فوجیں ظلم کرتی تھی فلسطینیوں پہ، تو میں کبھی مغرب کے اندر ان کے اخباروں میں، ان کے میڈیا، ان کے پولیٹیشنز کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اسرائیل کی وہ تنقید کرے، بلکہ وہ سارے اسرائیل کو ایسے ہوتا تھا کہ جیسے ظلم اسرائیل پہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ وہاں سے آوازیں اٹھنی شروع ہوئیں، ان کے اخباروں نے اس کی تنقید کی، ان کے میڈیا نے اس کی تنقید کی، اور پولیٹیشنز نے کھڑے ہو کے، کبھی میں نے سمجھتا تھا کہ امریکہ میں وہ اس کی اسرائیل کی تنقید کریں گے اور مغربی ممالک میں۔ اس کی یہ جو پبلک اوپینین تبدیل ہوا ہے، اس کی ایک بہت بڑی ایک اور وجہ ہے سوشل میڈیا۔ مین میڈیا اگر کوئی رپورٹ کو روکتا بھی ہے، کوئی سینسر بھی کرتا ہے، تو سوشل میڈیا پہ ایک ایسی فورس آ گئی ہے کہ اس سے اب کوئی بھی کمیونیکیشن اور نیوز کو روک نہیں سکتا، اور اس سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ دنیا کا پبلک اوپینین چینج ہو رہا ہے۔ آج سے 30 سال پہلے اسی طرح تب بھی دنیا کا پبلک اوپینین چینج ہوا تھا۔ ساؤتھ افریقہ، ادھر ایک ایسی رجیم تھی، ایک ایسی گورنمنٹ تھی، اور بڑی دیر سے، کئی سالوں سے تھی، جو نسل پرست تھی، جو ایشینز اور افریکنز کو برابر کے شہری نہیں سمجھتی تھی، اور ان کے ساتھ بڑی بڑی دنیا کی طاقتیں کھڑی ہوئی تھیں اس نسل پرست رجیم کے ساتھ۔ لیکن جب دنیا میں پبلک اوپینین چینج ہوا تو یہی جو طاقتور قوتیں تھیں، جو ملک تھے، انہوں نے زور لگا کے ساؤتھ افریقہ کے اندر ان کو رجیم کے اوپر، جو ساؤتھ افریقن گورنمنٹ کے اوپر، انہوں نے ان کو مجبور کیا کہ وہ برابری کے حقوق دیں
افریقنس کو اور ایشینس کو. اسی طرح کا میں ایک شروعات دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ دنیا کا جو پبلک اوپینین چینج ہو رہا ہے, دنیا کا پبلک اوپینین اب زور لگائے گا. بڑے بڑے یہ جو ملک ہیں جو اب تک سپورٹ کرتے رہے ہیں اسرائیل کو, یہ پورا پریشر ڈالیں گے کہ فلسطینیوں کو بھی ان کے حقوق دیے جائیں. اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب کہ فلسطین کے لوگوں کو اپنا ملک ملے گا, ایک منصفانہ سیٹلمنٹ ملے گی, وہ بھی برابر کے شہری رہ سکیں گے جو کہ فلسطینی اسرائیل میں رہتے ہیں, ایک برابر کے شہری بن کے رہ سکیں گے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ دن جلدی آئے. پاکستان پائندہ باد.